بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. وفي مقام الآخر: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في شان حبيبه مهملا وقاملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آواز بلند پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حضرات گرامی، آج یہاں جمع ہونے کا مقصد آپ کو پتہ ہی ہے کہ تذکیر بالموت اور ایصال ثواب کی دعا ہے. جو کوئی بھی دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے ہمارے بھائی ملک سرور اور ملک مدثر مبشر ان کی والدہ کا انتقال ہوا. اس سلسلے میں آج چیلم کا یہ دعا ہے. دعا وہ چیلم کی ہو، دعا وہ تیسرے دن کی ہو، ہفتے کی ہو، 15ویں کی ہو، سالانہ ہو، روزانہ ہو، جمعرات کو دعا ہی ہے. اور دعا کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے. دوسری حدیث میں فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے. تو یہ دعا ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے کوئی ٹائم، کوئی وقت مقرر نہیں، بلکہ جس وقت بھی، جہاں بھی اور جو بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو قرآن عظیم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا: یسألونک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک عبادی، میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ میں ہر وقت حاضر ہوں اور جس وقت بھی وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا کا جواب دیتا ہوں. اور نہ دعا کرنے والوں کے بارے میں دوسرے مقام پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا: جو اللہ سے دعا نہیں کرتے انہیں ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو دعا جو ہے وہ مغفرت کی بھی ہوتی ہے. دعا انسان اپنی آؤ بقا اللہ کی بارگاہ میں اپنے ٹکڑے بیان کرنے کا نام بھی دعا ہے. دعا اللہ عز و جل کو پکارنے کا نام دعا ہے. لیکن جو دعا ہم ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں تو اس کا تعلق ہمارے کسی میت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی اقربا میں سے کوئی فوت ہو گیا، احباب میں سے کوئی فوت ہو گیا، تو اس کے لیے ہم نے ایصال ثواب کی دعا کرنی ہے. اور یہ ہم روزانہ ہر نماز میں، پانچ وقتہ نماز میں دعا کر پڑھتے ہیں. نماز کی صورت میں تحیات بیٹھ کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہر نمازی 5 وقتہ نماز میں وہ پڑھتا ہے. تو گویا دعا میں کوئی قدر نہیں کہ کیوں کی جائے، کس وقت کی جائے. ایصال ثواب کے بارے میں کسی کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن عظیم میں رب کائنات نے الفاظ صریح یہ فرمایا: والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ لوگ جو بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے گزروں کے لیے کہتے ہیں کہ اے اللہ
ہم سے پہلے گزر جانے والے اہل ایمان کی مغفرت فرما. ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو گویا اہل ایمان کا شیوا ہے اپنے متوفیان کے لیے دعا و استغفار کرنا. جہاں تک آیہ مبارکہ تلاوت کی فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ پاک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، نیک سلوک کرو، اس نے اخلاق کے ساتھ بھیجا. تو والدین کے ساتھ حیات میں تو ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اس کا حکم ہے ہی ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے لیے دعا و استغفار کا اہتمام کیا جائے اور ان کی مغفرت، ان کی بخشش کا سامان جو ہے انہیں مہیا کیا جائے، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کا والد فوت ہو جاتا ہے، والدہ فوت ہو جاتی ہے، او کلاہما یا دونوں فوت ہو جاتے ہیں، تو جو کوئی بندہ ہر جمعے کے لیے ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک اسے نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے. تو گویا والدین کے قبر کی زیارت جو ہے وہ بندے کو نیکوکار بنا دیتی ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حق جو ہے سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، اور پھر چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تیرے والد کا بھی حق ہے. جہاں اللہ عز و جل نے ماں کو اتنی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ الجنت تحت اقدام امہات، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت رکھی ہے، تو والد کا مقام اور مرتبہ بھی بہت عالی شان ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. والد بھی اور والد کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، والد کی رضا اللہ کی رضا ہے. تو والدین کے ساتھ جیسا برتاؤ کرے گا دنیا میں اس کا انجام اسے دیکھ لے گا، یعنی وہ دیکھ لے گا کہ اس کی اولاد اس کے فرمان بردار ہے. جس طرح اس نے اپنے والدین کی فرمان برداری کی اسی طرح اس کی اولاد بھی اس کی فرمان بردار ہوگی. لیکن اگر اس نے اپنا رویہ اس سے مختلف رکھا تو پھر یعنی نافرمانی کا رکھا تو پھر اس کی اولاد بھی اپنی اولاد سے بھی وہ فرمان برداری کی توقع نہ رکھے. یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو کا معاملہ ہے دنیا کا. حضرات گرامی، والدین کی یہ شان ہے. حضرت اکرمہ صحابی رسول، آج ہم 1400 سال 1500 سال کے فاصلے پر بیٹھے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، یعنی آپ کا وقت آخر، یعنی رضا کا وقت ہے اور زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے والدہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں. آپ فرمایا کہ اس کی والدہ کو بلایا جائے. جب والدہ کو بلایا گیا تو پوچھا کہ کیا یہ تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیسا تھا، اس کا سلوک کیسا تھا؟ تو والدہ کہنے لگی یہ جو ہے مجھ پر اپنی بیوی کو فوقیت دیا کرتا ہے، بیوی کو مجھ پر پریورٹی دیتا تھا، اس کو فوقیت دیتا تھا. میں اس سے نالا ہوں، میں اس سے ناراض ہوں، فرمایا سے معاف کر دے تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. لیکن آپ سے بوڑھی ماں کہنے لگی میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کو کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو. تو ماں پوچھنے لگی کس لیے یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ انہیں اس کا آگ کا الاؤ جلائے گا اور اس جلایا جائے گا اور پھر اس میں اس آدمی کو ڈال دیا جائے گا. تو فوراً ماں تڑپ اٹھی، کہنے لگی حضور میں ایسا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، لہذا میں اسے معاف کرتی ہوں. جو ہی انہوں نے معاف کیا ادھر صحابی رسول کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. حضرات گرامی، تو والدین کی جو ہے عزت و تکریم ہمارے آقا و نامدار مدنی تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کر کے امت کے سامنے حضرت ام ایمن
جب بھی تشریف لاتی سرکار ان کے لیے مدینہ منورہ میں حضرت شعیبہ کے لیے جنہوں نے یہ وہ ہے کہ جنہوں نے انہیں صرف رضائی مائیں ہیں، دودھ پلایا ہے، سگی مائیں نہیں ہیں، یعنی رضائی مائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اکرام اور ان کا جو ہے اسی طرح ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، تاکہ امت کے سامنے یہ سبق رہ جائے، امت کو سکھانے کے لیے۔ آج ہمیں چاہیے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے، اور فوت ہونے کے بعد ان کے لیے دعا و استغفار کا اہتمام کیا جائے، جس طرح آج ہمارے بھائیوں نے اپنی والدہ کے لیے اہتمام کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے 50-100 آدمی بلا کر دیگیں پکا کر ہر جمعرات کو، ہمارا تو یہ معمول ہے اہل سنت کا الحمدللہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہر جمعرات کو اپنے جو متوفیان ہیں بالخصوص والدین ہیں ان کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں، ہر جمعرات کو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قبر پر جانا، ہر جمعے کو قبر پر جانا، یہ بھی سرکار عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور جہاں تک پہلے بھی میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں کہ جناب سوار بعض ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جمعرات ہی کا درود کیوں، بعض ذہن میں یہ بات ہے کہ جمعرات ہی کے دن درود کیوں ہے، اس کے علاوہ اور دنوں میں دعا نہیں ہو سکتی۔ ہر دن میں نے پہلے تمیدی کلمات میں یہ بات کہی کہ ہر روز دعا کی جائے، دعا کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی وقت محسوس نہیں ہے، بلکہ ہم کو ہر روز 5 مرتبہ نمازوں میں دعا کرتے ہیں، ویسے بھی دعا کرتے ہیں، لیکن جمعرات کی تحسیس کیوں ہے؟ جمعرات اور سوار کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ہمارے اعمال ایک حدیث پاک اللہ کی بارگاہ میں، اور دوسری حدیث پاک کہ ہمارے اعمال ہمارے بزرگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں۔ تو جب اچھے اعمال ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے، اگر برے ہوں گے تو اس سے ناراض ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ لہذا جمعرات کی خصوصیت جو ہے وہ کوئی فرض واجب کا لیول نہیں ہے، بلکہ مستحب امر ہے، مستحب عمل ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو، یعنی ہفتے میں ایک دفعہ مسجد قباء جو ہے نماز ادا فرمانے کے لیے، نوافل ادا کرنے کے لیے مسجد قباء کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی معمول کو زندہ و جاوید رکھا۔ تو یہ عمل جو ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ جس بعض ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جناب یہ دعا جو ہے یہ شرعی طور پر، تشریعی طور پر، عرفی طور پر ہم نے اسے تقرر کیا ہے، تشریعی عمل نہیں کہ جناب بس یہ دعا کرنی ہے تو فرض ہے اور نہ کی تو اسے، بلکہ عرفی طور پر اس کا کرنا مستحب امر ہے۔ اس لیے اپنے والدین کے لیے، دیگر آئندہ وقارف کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ 27 مرتبہ، جو بندہ روزانہ 27 مرتبہ تمام مومنین مومنات کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے اس بندوں، ان بندوں میں کر دیتا ہے جن کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، یعنی مستجاب دعوات ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، اہل ایمان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے یہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب دعوات کہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہذا یہ عمل کتنا آسان ہے، زبان سے کرنے کا ہے، کوئی خرچہ بھی نہیں ہے۔ بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد جو ہے اہل ایمان کے لیے دعا استغفار کا اہتمام کرے تو بھی اللہ پاک جو ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، جہاں تک چلم کا تعلق ہے یا تیسرے کا تعلق ہے، پنگویں کا تعلق ہے، یہ سارے ہی سارے ثواب ہیں، اس میں بھی کوئی تقرر شرعی نہیں ہے۔ تقرر شرعی کا مطلب کیا ہے؟ تقرر شرعی یہ ہے
کہ جس طرح ہم نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں یہ تقرر شرعی ہے، یعنی اب اگر کوئی کہے نہیں میں 3 کرتا ہوں زیادہ ثواب ملے گا تو وہ 3 قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ تقرر شرعی وہ 2 ہیں۔ اسی طرح رکوع 1 ہے، وہ میں 2 دفعہ رکوع کرتا ہوں یعنی 1 رکوع ہو، تو یہ تقرر شرعی نہیں ہے بلکہ عرفی ہے، یعنی عرفی سے مراد یہ عام لوگوں کے اہتمام کے لیے کہ آج ہم نے سیفور صاحب ملک سیفور صاحب نے اہتمام کیا، سب لوگوں کو اس دن کا بتایا کہ جمعرات والے دن ہم 10 بجے 11 بجے دعا کریں گے، تو یہ عرفی ایک بات ہے، سب برادری جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے اور ان کی والدہ کے لیے دعا کر رہی ہے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ اختصاص ہے، خصوصیت ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح قبول ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کی مثال جو ہے وہ اس طرح ہے کہ غریق المتغوث، گویا ڈوبنے والا فریادی کی طرح ہوتی ہے، ایک ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتی ہے، اور پھر جس طرح ڈوبنے والا ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے تاکہ وہ بچ جائے، ڈوبنے والی کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ میں آئے اور وہ ڈوبنے سے بچ جائے۔ فرمایا یہی حالت جو ہے میت کی ہوتی ہے، اور جب میت کے لیے دعا و استغفار کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعا و صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہ اسے دنیا مافیا سے بڑھ کر زیادہ پیارا ہوتا ہے، یعنی اس کے آج بلکہ حدیث پاک میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل اس دعا اس تحائف کو لے کر جتنے احباب یہاں موجود ہیں سارے یقیناً سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے، اور اسی طرح گھر والوں نے کافی پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، تو یہ سارا اہتمام اور خیرات کا جب ثواب جو ہے اس مردے کو پہنچتا ہے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل جو ہے وہ ایک خوبصورت تخت میں لے کر اس مردے کے سرحانہ جا کر کھڑا ہوتا ہے، یعنی وہ تحفہ جو ہے وہ لے کر اس میت کے جا کر پیش کرتا ہے کہ یہ تمہارے گھر والوں نے تمہاری طرف تحائف بھیجے ہیں، اور جن لوگوں کے نہیں بھیجے جاتے یعنی وہاں دیگر جو تو وہ غمگین ہوتے ہیں، لہذا اپنے مردوں کے اپنے وفات شدگان کے اشارے ثواب کی دعا جو ہے وہ ہر روز بھی کرنی چاہیے، بالخصوص جمعرات کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اس دن جو ہے عمل جو ہے ان کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور اچھے اعمال کو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات آج کی یہ دعائیہ تقریب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جہاں ہمارے لیے یہ دعائیہ تقریب ہے وہاں دوسری بات میں نے کہا کہ تذکیر بالموت ہے، کہ فرمایا خلق الموت والحیات، کہ اللہ پاک نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ کون تم میں اچھے اعمال کرتا ہے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، یہاں جیسا عمل کرے گا آخرت میں اور مرنے کے بعد اس کا وہی رزلٹ وہی نتیجہ جو ہے اسے ملے گا، اچھے اعمال اور اس طرح کی محافل یعنی دعائیہ تقریبات جہاں ہمارے لیے سارے ثواب کا اہتمام کی ترغیب دیتی ہے، وہاں تذکیر بالموت یعنی اپنے مرنے کا اہتمام، جو ہم آج زندہ ہیں کل ہمارے آئزہ الغالب جس کا ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اور اسی طرح دیگر کاموں میں ہمارے ساتھ تھے، تو آج وہ دنیا میں نہیں ہیں تو کل ہم نے بھی اسی طرح اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور پھر ہو گیا کیا کہ ہمارے لیے بھی ہمارے اعمال جو ہیں وہ ساتھ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں بندے کے ساتھ ہوتی ہیں جب وہ مرتا ہے، اعمال ہے، مال ہے، اولاد ہے، 2 چیزیں جو ہیں وہ قبر تک جاتی ہیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز جو ہے وہ ساتھ چلی جاتی ہے، مال اور اولاد وہ قبر تک ساتھ جاتے ہیں اور اعمال جو ہے وہ ساتھ چلے جاتے ہیں، تیسری چیز جو عمل ہے، تو اب اگر عمل ہمارا اچھا ہوگا تو یقیناً ہمارے لیے آسانی اور راحت
اور اسی طرح سرور ہوگا. لیکن اگر اعمال نہ کیے، آخرت کی تیاری نہ کی، فرمایا کہ اب دنیا و مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. فرمایا کہ اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے یہ ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی مومن اللہ پاک اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا پابند ہے، جبکہ کافر جو ہے وہ جو چاہے، جیسا چاہے، جہاں چاہے وہ کرتا پھرے، وہ کسی بات کا پابند نہیں ہوتا. اس لیے کہا گیا، ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمیٹ پر ایک ایک قدم رکھتا ہے، لیکن کافر جو ہے اس کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. لہذا مرنے کی تیاری اور تذکیر بالموت جو ہے وہ ہمارے لیے واعظ بھی ہے اور ہمارے لیے بہترین ہمارے آخرت کے تیاری کا سامان بھی ہے. رب کائنات نے قرآن عظیم میں جا بجا ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کا ذائقہ کس طرح چکھنا ہے کہ ہر چیز کل من علیہ فان، ہر چیز جو ہے وہ دنیا میں فنا ہو جائے گی. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کوئی چیز جو ہے چرند پرند حیوان جمادات نباتات سب ہلاک ہو جائیں گے، مگر ایک ہی ذات باقی رہنے والی ہے اور وہ رب کائنات کی ہے. رب عز و جل کی ذات باقی سب دنیا جو ہے وہ فانی ہے اور فنا ہو جانے والی. اس دنیا پر ہمارا اتنا تکیہ ہو گیا ہے کہ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں. اور اس کی مثال جو ہے وہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں خواب بیان کیا. کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک رات خواب میں دیکھی، بڑی عجیب و غریب خواب ہے. اور خواب اس طرح کہ میں ایک درخت پر ہوں اور درخت کے اوپر جو ہے شہد کا چھتا ہے، اور ایک جس شاخ پر میں بیٹھا ہوں اس شاخ کو ایک سفید اور سیاہ دو چوہے جو ہیں اسے کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ ہی شہد جو ہے وہ میں شہد کھانے میں مصروف ہو جاتا ہوں. مجھے اس بات کا خیال تک نہیں رہتا، دھیان تک نہیں رہتا کہ جس شاخ پہ میں بیٹھا ہوں، جس ٹہنی پہ میں بیٹھا ہوں، اسے چوہے کاٹ رہے ہیں. اور تھوڑی دیر بعد میں درام سے نیچے گر جاؤں گا اور نیچے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا گہرا جو ہے وہ کنواں نما جو ہے کھڈا ہے، جس میں ایک شیر جو ہے ایک اژدہا منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ سارا منظر میرے سامنے ہے، لیکن میں جو ہی شہد کھانے میں مصروف ہوتا ہوں تو مجھے نہ وہ گڑا یاد رہتا ہے، نہ وہ اژدہا یاد رہتا ہے، نہ وہ سیاہ سفید چوہے یاد رہتے ہیں، بلکہ میں اس میں مصروف ہو جاتا ہوں. تو بزرگوں نے اس کی خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ یہ سفید اور سیاہ دن اور رات ہیں جو ہماری زندگی کو کاٹ رہے ہیں، اور وہ شہد جو ہے وہ دنیا کی لذات ہیں جن میں انسان کھو کر ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے. اور وہ گڑھ جو ہے وہ ہماری قبر ہے. اچانک جب وہ ہماری رگ حیات ہٹ جائے گی فوراً درام سے ہم اس میں نیچے گر جائیں گے. حضرات گرامی، اسی طرح ہماری زندگی کے لیل و نہار گزر رہے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آخرت قبر اور موت کے جو ہے اس کو یاد رکھنے اور اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اس طرح کی دعائیہ تقریبات جو ہیں ہمارے لیے، جہاں دعا و استغفار کا موقع ہوتا ہے وہاں ہمیں جو ہے تذکیر بالموت کا بھی موقع ہوتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے بھائیوں کی والدہ کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت نصیب